میرے اس یوٹیوب چینل پر بہت سی کہانیاں اپلوڈ ہیں، مگر آج جو میں کہانی اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے چینل کی سب سے بہترین کہانی ہے۔ آپ بھی اس کہانی کو سنیے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی پراسرار کہانی کا نام ہے خونی ہسپتال۔ طوفانی بارش کی تھپیڑوں سے بے نیاز عائشہ اور اقبال کی کار روڈ پر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اقبال کو اپنی ڈرائیونگ پر پورا اعتماد تھا۔ چلو جی، ہو گیا پورا، عائشہ ستانے والے انداز میں اقبال کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا پورا ہو گیا؟ اقبال حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ ایک ہفتے قبل ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور دونوں ہی اپنے اپنے گھر کی اکلوتی اولاد تھیں۔ شادی چونکہ ارینج تھی، مگر ایک ہفتے میں اقبال نے عائشہ کو اتنا پیار دیا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ہفتے پہلے تک انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ اپنی جگہ دونوں کا موقف یہی تھا کہ شادی کی محبت ہی سچی محبت ہوتی ہے۔ ارے جناب، ایک ہی تو خواب تھا میرا جو پورا کا پورا کباڑ ہو گیا، عائشہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ ارے بھائی، خواب تو بتا دو۔ اقبال اس کی شرارت سے انجان ہی تھا۔ میں تو شادی سے پہلے سوچا کرتی تھی کہ ایک خوبصورت ہم سفر کے ساتھ مختلف شہروں کی رونقیں دیکھوں گی، مگر میرے ہم سفر تو مجھے میرے چھوٹے سے شہر سے نکال کر مزید ویرانوں کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں بس ستور شرارت تھی۔ اب اقبال کی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقصا تھی۔ چلو جی، آدھی خواہش تو پوری ہو گئی کہ خوبصورت ہم سفر کے ساتھ سفر جاری ہے، اور رہی بات رونقوں کی، تو لاہور کے دھوئیں میں سانس لینے کے بجائے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد ہنی مون کسی خوبصورت گاؤں میں جا کر مناؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ خوش فہمیاں میرے پتی دیو کی، عائشہ ایک جذباتی کہکا لگا کر بولی تو اقبال بھی اس کے چھیڑنے پر مسکرا دیا۔ زندگی اور خوشی سے بھرپور ان لمحوں میں کسی اور کو بھی ان پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ تھی ان کی بدقسمتی۔ انہیں گھر سے نکلے ہوئے 4 گھنٹے ہو رہے تھے اور آبادی سے ہٹ کر ٹوٹی پھوٹی سڑک شاہ کوٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا، اب میری طرف دیکھنے کی بجائے سامنے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ آگے ایک پل بھی آ رہا ہے۔ عائشہ اقبال کو اپنی طرف مسلسل دیکھتے رہنے پر سٹ پٹا کر بولی تو اقبال مسکرا دیا۔ اب ان کی کار پل پر سے گزر رہی تھی کہ اچانک پل پر کچھ تڑکنے کی آواز سنائی دی، اور ٹھیک ان کی کار کے نیچے سے کچھ اینٹیں کھسک کر گر گئیں، اور اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ پاتے، اینٹوں اور سیمنٹ سے بنایا گیا پل ٹوٹ گیا اور ان کی کار 50 فٹ کی بلندی سے نیچے کھائی میں گرتی چلی گئی۔ اقبال کی آنکھوں میں جو آخری عکس ابھرا وہ عائشہ کا ویسا زدہ چہرہ تھا، کچھ دیر پہلے جن آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، اب ان میں صرف زندگی کھو دینے کا خوف تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا اقبال کو کچھ یاد نہیں رہا۔ ڈاکٹر فیصل بھی عجیب ہی ہیں، ایک تو اس ویرانے میں ہسپتال کھولے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑ رہا ہے۔ سسٹر ہمارا خاصی بیزار آ چکی تھی، 2 سال ہو گئے تھے اسے اس خاموش اور ویران سے ہسپتال میں کام کرتے ہوئے۔ ہسپتال شہر سے خاصا دور تھا، مگر چونکہ تنخواہ اچھی تھی اور مہینے بعد گھر والوں سے ملوانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی موجود تھی، اس لیے وہ یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ گھر کی مجبوری انسان کو اپنے گھر سے ہزاروں میل دوری پر بھی لے جاتی ہے۔ ہسپتال کے کل اسٹاف میں ایک وارڈ بوائے تیمور، 2 نرسیں شہرا اور امالہ تھیں، اور اس کے علاوہ ٹیلی فون آپریٹر انیلا تھی، اور ہسپتال کا مالک ڈاکٹر فیصل۔ بھائی، تم جانتی ہو نا کہ ڈاکٹر فیصل کے یہ ہسپتال بنانے کے پیچھے 2 وجوہات کار فرما ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہترین ٹیم تشکیل دینا، مثلاً وہ ملک کے سب سے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں، اور ہم دونوں بھی اپنے اپنے ہسپتال میں بہترین نرسوں کا ٹائٹل لے چکی ہیں۔ وارڈ بوائے اور ٹیلی فون آپریٹر پر بھی اپنے اپنے نہر میں یکتا ہے۔ وارڈ بوائے چوکیدار بھی ہے اور اٹینڈنٹ کی ذمہ داری بھی بخوبی نبھاتا ہے۔ ٹیلی فون پر آپریٹر انیلا کی لچھے دار باتوں سے یہاں فون کرنے والے ہر رئیس کا پسنا لازمی ہوتا ہے، اور یہاں ایڈمٹ بھی انہی ارب پتی مریضوں کو کیا جاتا ہے جو لاکھوں کی فیس بآسانی ادا کر سکے، دوسرے لفظوں میں پیسہ لٹا سکے۔ دوسری وجہ دولت کی ہوس ہے، وہ دولت جو ڈاکٹر صاحب کو کہیں اور میسر نہیں آ سکتی۔ یہاں سکون بھی ہے اور مرضی کا لاکھوں روپیہ بھی،
اور یہ بھی ڈاکٹر فیصل کا ہنر ہے کہ محدود اسٹاف کے ساتھ شاید ملک کا سب سے مہنگا اسپتال چلا رہے ہیں۔ اسٹاف نرس شیلا نے تفصیلاً بتایا تو ہمارا سر ہلا کر رہ گئی۔ دور بیٹھی ٹیلی فون آپریٹر انیلا بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی مگر خاموش رہی۔ ویسے بھی اسے صرف تبھی بولتے سنا جاتا تھا جب وہ فون اٹھاتی تھی۔ ڈاکٹر فیصل اپنے کمرے میں بیٹھا وارڈ بوائے کو آپریشن کے لیے ضروری ادویات لانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ آج ایک اور وی آئی پی شخصیت کا بائی پاس ہونا تھا اور ڈاکٹر فیصل کے اس اسپتال کی منہ مانگی اخراجات سے مطمئن تھا۔ برسی بارش بہت زیادہ عذاب ثابت ہوئی تھی جس کی وجہ سے اچھا بھلا پل ٹوٹ گیا۔ مسلسل برستی بارش کی بوندیں اقبال کو ہوش میں لے آئی تھی۔ اقبال کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، پھر بھی اس نے اپنی آنکھوں کو زیادہ زور سے مسلا۔ لہو اس کے سر سے بہتا ہوا اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا چہرے پر بھی آ رہا تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تو بھول ہی چکا تھا اس حادثے کو، لیکن پھر اچانک ایک جھماکے سے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ اس وقت اپنی پچکی ہوئی گاڑی میں زخمی پڑا تھا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا، سر پھٹ چکا تھا۔ کرہانے کی آواز سن کر اس نے سر گھما کر دوسری طرف دیکھا تو عائشہ ساکھ سی پڑی دکھائی دی۔ عائشہ، اس نے چلانا چاہا مگر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ عائشہ شدید زخمی تھی۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ ٹوٹ کر اس کی گردن اور پیٹ میں گھپ چکا تھا اور مسلسل خون بہہ جا رہا تھا۔ عائشہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ہمیں جینا ہے بہت سال تک ایک ساتھ۔ بے اختیار بے بسی کے آنسوؤں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس نے خود سے کہا اور ہمت کر کے گاڑی سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی۔ دروازہ بری طرح پچک چکا تھا۔ وہ رینگتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نکلا اور زمین پر گر گیا، پھر لڑکڑاتا ہوا اٹھا۔ ابھی تو بہت مسافت طے کرنی تھی اسے، اپنی عائشہ کو بچانا تھا۔ عائشہ کی طرف کا دروازہ بہتر حالت میں تھا۔ اسے کھول کر عائشہ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور زخموں سے چور چور ہوتے جسم کے ساتھ پل کے کناروں کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ 15 منٹ میں وہ پل کے دوسری طرف تھا اور پوری طاقت صرف کر کے سیدھا دوڑنے کی کوشش کرنے لگا جہاں شاید کہیں اس سے عائشہ کے لیے مدد مل سکے۔ پھر اچانک امید کی کرن چمکی۔ فیصل ہسپتال کا بورڈ لگا تھا اور دائیں طرف تیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس عمارت کی طرف لپکا۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ نرس ہمارا ہسپتال کے مین ڈور کی طرف دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، جمعرات کی بارش ہفتے تک رہتی ہے۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ایک زخمی جوان کسی زخمی جوان لڑکی کو اٹھائے لڑکھڑاتا ہوا اسپتال میں داخل ہو رہا تھا۔ یاس واس میں گرے اس جوڑے کا منظر اتنا دردناک تھا کہ کم گو اور حساس فطرت کی امارہ برداشت نہ کر سکی اور بھاگ کر انہیں سہارا دینے کے لیے پہنچی۔ امارہ کو اس طرح باہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر انیلا اور شہرا بھی باہر چلی گئیں۔ ڈاکٹر 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 کو بلائیں پلیز، اقبال ملتجی لہجے میں بڑبڑانے لگا۔ امارہ نے انیلا کی مدد سے عائشہ کو اس اسٹرکچر پر لٹا دیا اور اقبال کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی، مگر وہ عائشہ کی طرف دیکھ کر بس بڑبڑائی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ پلیز، میری عائشہ کو بچا لو۔ انیلا ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چلی گئی اور راستے میں سوچ رہی تھی کہ چلو جی، آج تو بڑے صاحب کا آپریشن بھی ہے اور اس کے ساتھ اب اس مریض کی ڈیوٹیاں بھی بھگتانی پڑیں گی۔ اس کی شفاق سوچ میں کسی کی زندگی یا موت کو لے کر کوئی ہمدردی کا ایک حرف نہیں تھا۔ دوسری طرف امارہ، جو کہ ڈاکٹر فیصل کی لالچی طبیعت سے بخوبی واقف تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک خالی ہاتھ جوڑے کو ترجیح دی جائے گی اس اسپتال میں ایک بڑے امیر رئیس کے آپریشن پر؟ امارہ کا ذہن مسلسل جواب دیے جا رہا تھا کہ ہرگز نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے شیلا کے ساتھ ڈاکٹر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اقبال ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ پلیز میری بیوی کو بچا لیں ڈاکٹر صاحب، زندگی بھر کے سفر میں ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے والی مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے، پلیز ڈاکٹر صاحب۔ عائشہ جان کنی کے عالم میں ہچکیاں لے رہی تھی۔ دیکھو برخوردار، میں اس چھوٹے سے اسپتال کا اکلوتا ڈاکٹر ہوں اور میں سیدھی بات کرنا جانتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج بائی پاس کے آپریشن کے لیے وڈیرے صاحب نے ٹائم لے رکھا ہے، جو کہ بس پہنچنے والے ہیں، اور تمہاری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ فوری طور پر اسے میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں چبھنے والے شیشے نے گہرے اندرونی گھاؤ بنائے ہیں اور گردن میں شہرک کو بھی نقصان ہوا ہے۔
جس کے لیے سرجری تو ہونی ہی ہے، مگر میں ایک ساتھ 2 کیس ہینڈل نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی میں نے یہ ہسپتال مفت کی سرجری کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ جو تمہاری بیوی کی حالت ہے، تم نا امید ہی ہو جاؤ۔ پلیز ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیں، میں بعد میں سارا خرچہ دے دوں گا، فی الحال آپ یہ رکھ لیں۔ پاگلوں کی طرح اس نے عائشہ کے کنگن اور جھمکے اتارے اور اپنی جیبوں میں موجود پیسے الٹنے لگا، جو کہ صرف چند ہزار تھے۔ عجیب بے کسی کا عالم تھا۔ ڈاکٹر فیصل کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی دیر میں کمپاؤنڈر اور وڈیرا دونوں ساتھ ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے کمپاؤنڈر سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہاری ڈریسنگ کر دے گا، اس سے زیادہ فی الحال میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے وڈیرے کو ساتھ لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امارہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اقبال مایوس کھڑا سوچتا رہا کہ دولت کے پجاری آج پھر دولت کے لیے ایک انسان کی بلی دیں گے، اور ساتھ بلک بلک کر روتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے آخری ہچکی لی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تقریباً سبھی مطمئن تھے کہ چلو کام کا بوجھ ایک دن میں ڈبل نہیں ہوا۔ اقبال کے علاوہ اگر وہاں کسی کا دل بلک رہا تھا تو وہ تھی سسٹر امارہ۔ امارہ ہی کے یاد دلانے پر کمپاؤنڈر نے ساکت بیٹھے حامد کی مرم پٹی کر دی۔ سر میں نے کمپاؤنڈر سے بول کر شہر تک آپ دونوں کی واپسی کا انتظام کر دیا ہے۔ اقبال نے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ امارہ کو دیکھا۔ اتنا کرب چھپا تھا ان آنکھوں میں کہ امارہ ڈر گئی۔ ایسی آنکھیں کسی عاشق کی ہو سکتی ہیں یا پھر کسی قاتل کی۔ اقبال اور عائشہ کی بے بسی امارہ کی آنکھوں میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اقبال عائشہ کے پاس سے اٹھا اور اسی طرح عائشہ کو اٹھا کر ہسپتال سے باہر نکل گیا، جس طرح وہ لڑکھڑاتا ہوا وہاں تک آیا ہوا تھا۔ امارہ نے بھاگ کر زیور اور پیسے واپس اقبال کی جیب میں ڈال دیے، صرف ایک وزٹنگ کارڈ سنبھال لیا۔ امارہ واپس آ کر کرسی پر ڈھس سی گئی اور اس کے دماغ میں سوچوں کی آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اقبال ہسپتال سے باہر نکلا تو اچانک اسے ہسپتال کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک بیلچہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے عائشہ کو زمین پر لٹایا اور دیوار کے پاس موجود بیلچہ پکڑا اور ہسپتال سے تھوڑا ہٹ کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ وہ عائشہ کو وہیں دفن کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ کو وہاں دفنا کر وہ انجان راستوں کی طرف نکل گیا۔ وڈیرے کا آپریشن کامیاب رہا۔ کمپاؤنڈر کسی کام سے باہر نکلا تو اس جگہ تازی کھدی ہوئی قبر دیکھ کر چونک کیا اور سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اقبال غائب تھا۔ اس نے اندر جا کر ڈاکٹر فیصل کو ساری بات بتائی تو ڈاکٹر نے یوں کندھے اچکا دیے جیسے کوئی بات نہ ہو۔ قبریں اور مردے اب اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا، مگر امارہ کا دل ابھی بھی سنبھلا نہیں تھا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وڈیرا تندرست ہو کر واپس جا چکا تھا۔ اس رات سارا اسٹاف اپنے اپنے کمرے میں تھا۔ ہسپتال کا شیشے کا دروازہ بند تھا اور کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ٹیلی فون آپریٹر انیلا کی ڈیوٹی تھی۔ انیلا اونگ رہی تھی کہ اچانک ہلکی سی دستک پر چونک گئی۔ شیشے کے دروازے پر اچانک جو منظر انیلا نے دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ عائشہ ایک ہاتھ سے اپنے گلے کا شیشہ اور دوسرے ہاتھ میں پیٹ میں چبھا شیشہ لیے کھڑی تھی اور اسے ہی گھور رہی تھی۔ بے انتہا سرد اور سپاٹ چہرہ لیے انیلا اپنی کرسی سے اٹھی اور اندر کی طرف بھاگنے لگی۔ ایک جھماکے سے دروازے کا شیشہ ٹوٹا اور آواز سن کر انیلا کی ہمت جواب دے گئی اور وہ زمین پر ڈے گئی۔ عائشہ کی روح اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور انیلا کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ موت کی سفیدی اس کے چہرے پر رقصا تھی۔ عائشہ نے اچانک ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ میں موجود شیشہ اوپر کو اٹھایا اور انیلا کے سر میں گھونپ دیا۔ اگلا دن ہسپتال کے لیے بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ وارڈ بوائے نے انیلا کی لاش سب سے پہلے دیکھی تھی اور چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ سبھی انگ گرج پرندہ تھے اس وحشت ناک منظر پر۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ آخر میں ڈاکٹر فیصل بولا، مجھے یہ کسی چور کی واردات لگتی ہے۔ انیلا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی اور بیچاری اسی چکر میں اپنی جان سے گئی۔ وارڈ بوائے اور دونوں نرسوں کو دل ہی دل میں اس بات سے اختلاف تھا کہ اتنی خاموشی سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا وہ سب بہرے ہو گئے تھے؟ ڈاکٹر فیصل کے علاوہ سبھی ڈر چکے تھے۔ سسٹر شیلا کا تو خوف سے برا حال تھا۔ تم ایسا کرو کہ انیلا کی لاش کو اس کے گھر پہنچا آؤ اور سارا ماجرا بھی بتا دینا۔ اب کسی اور اچھے ٹیلی فون آپریٹر کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل بولا، بہتر سر،
वार्ड बॉय ने सर हिलाया, जैसे वो ये जिम्मेदारी कबूल कर रहा हो। क्या हमें कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है? अम्मारा ने डरते डरते डॉक्टर से पूछा। वो सच में डर गई थी। पहली मर्तबा ऐसा हादसा इसके सामने हुआ था। नहीं, अब हम अपना अस्पताल तो बंद नहीं कर सकते। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सर्जरी तो करनी होती है मुझे, डॉक्टर बोला। लेकिन सर, अनिला की मौत कोई आम सी बात तो। शहला ने कुछ कहना चाहा, मगर इसके अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। बस मैंने कह दिया ना। नहीं, डॉक्टर फैसल कराया। अगर मैं टेलीफोन ऑपरेटर का इंतज़ाम कर सकता हूँ तो स्टाफ भी नया ला सकता हूँ। यह कहते हुए वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया और बाकी लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गए। नई टेलीफोन ऑपरेटर का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका था। अम्मारा और शहला को बारी बारी टेलीफोन काउंटर पर बैठना और ऊँघना पड़ रहा था। कॉल्स तो बहुत कम आती थी अस्पताल में, मगर डॉक्टर फैसल का कहना था कि एक फ़र्द को लाजमी रिसेप्शन पर रहना चाहिए। अचानक इसे अपने होशो आवाज़ मुअत्तल हुए नजर आए। कार का साइज़ बढ़ रहा था। जूं वो कार इसके करीब आती जा रही थी, इसका साइज़ बढ़ रहा था। जब वो कार काउंटर तक पहुंची तो वो एक पूरी कार का रूप धार चुकी थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी जो कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में तड़प तड़प कर मर चुकी थी। और सिस्टर शेहरा का ख्याल था कि ऐसे मर ही जाना चाहिए। ठीक इसी लम्हे अम्मारा भी शहला की तरफ आती नजर आई। जब इसने वो खौफनाक मंजर देखा जिसमें अस्पताल के काउंटर पर खड़ी कार ने शहला को कुचल दिया और कार की ड्राइविंग सीट पर आयशा थी, इसके बाद अम्मारा को कोई होश न रहा। अगले दिन सुबह जब शहला की लाश मिली तो कंपाउंडर इसी वक्त अस्पताल छोड़कर भाग गया और अम्मारा ने भी पक्का फैसला कर लिया था कि इस अस्पताल में आज इसकी भी आखिरी रात होगी। फिर वो अपना सामान पैक करने लगी। इस रात डॉक्टर फैसल अपने कमरे में परेशान बैठा था और सोच रहा था कि शायद इसका अस्पताल असेबज़दा हो गया है। खैर, मैं कुछ दिन बाद शहर में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। अब तक इतना तो जमा कर ही चुका हूँ कि मेरी 7 नस्लें खा सकती हैं, मगर दौलत फिर भी ख़त्म नहीं होगी। अचानक इसने खिड़की की तरफ देखा तो हैरान रह गया। बाहर के घटाटोप अंधेरे में दरख्त पर कोई लड़की बैठी थी जिसकी टांगें इतनी लंबी थी कि ज़मीन को छू रही थी। इसे देखकर डॉक्टर फैसल बहुत खौफज़दा हो गया। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक वो लड़की इसे अपने कमरे में पंखे के साथ झूला झूलती नजर आई। ये तो वही लड़की थी जिसका इलाज करने से वो इनकार कर चुका था। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम। इसके गले और पेट में से खून के कतरे बहकर पूरे कमरे में फैल रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर दीवानों की तरह चिल्लाने लगा, तुम जिंदा नहीं हो सकती। हा, बोल अपनी दौलत को कि तेरे लिए जिंदगी खरीद ले। बहुत इतरा रहा था ना तू। आयशा की रूह के गले से खरखराती हुई आवाज़ बुलंद हुई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। दौलत की हवस में मैं अंधा हो चुका था और सोचे ये भी तो हो सकता था कि तुम सर्जरी के बाद भी मर जाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर सर्जरी के बाद मरती तो एक मसीहा के हाथों दम निकलता। दौलत तो हवस के इस पुजारी के हाथों नहीं मरती। होने को तो वडेरे का ऑपरेशन भी नाकाम हो सकता था। डॉक्टर, तूने मेरी उम्र पर भी तरस ना खाया। मैं अपनी वफा और मोहब्बत अपने शौहर के लिए संभाल कर रखती रही, और जब अपनी खुशबू की डोली लेकर निकली तो लालचियों ने डोली को मातम गधे में बदल दिया। तू बच नहीं सकता डॉक्टर। अब मैं तेरे दौलत के इस हवस गधे को भी मातम गधा बना दूंगी। छोटे छोटे तेज नोकीले शीशे उड़ते हुए आए और हजारों की तादाद में डॉक्टर फैसल के जिस्म में चुभ गए। वो तड़पा और नीचे गिरकर होशो आवाज से बेगाना हो गया। अगली सुबह अमारा भी डॉक्टर फैसल से मिले बगैर अपना सामान उठाकर वापस जा चुकी थी, ये जाने बगैर कि डॉक्टर किस हालत में है। इसी दिन रात का आखिरी पहर था जब डॉक्टर फैसल की आंख खुली। दर्द की ठेसें जिस्म से उठ रही थी। इसमें इतनी सकत भी नहीं थी कि उठकर दरवाजे के पास जाता। लेटे लेटे ही वो अपने जिस्मों से शीशों के टुकड़े खींचने लगा। आह, मेरी मदद करो प्लीज़। सिर्फ एक शीशा खींचने पर वो कराह कर रह गया। अजियत ने इसके दिमाग की चोले हिलाकर रख दी थी। जिस्म में इतने शीशे प्योस थे कि वो हिल भी नहीं सकता था। ना जी रहा था और ना मर रहा था। काश मुझे मौत ही आ जाए। काश मैं मरकर इस अजियत से छुटकारा पा सकूं। वो बड़बड़ाया, इतनी भी जल्दी क्या है? अब तो हर रोज़ मैं तुझे एक नई मौत मारूंगी।
रोज एक नई अजियत दूंगी। तू तरसेगा इसी तरह मरने को, मगर मर नहीं पाएगा। आयशा कह के लगाकर हंसी और गायब हो गई। बाहर से कमरे की कुंडी खुद ब खुद लग गई और डॉक्टर फैसल मक्की होकर रह गया। ट्रन ट्रन ट्रन। अस्पताल की फोन की घंटी मुसलसल चिल्लाई जा रही थी। शायद कोई था जो डॉक्टर फैसल से बात करना चाहता था। अचानक फोन उठा लिया गया। एक नुस्वानी खरखराती आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैं हाशिम खान बोल रहा हूँ। मुझे डॉक्टर फैसल से बात करनी है। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक इसका सांस रुकने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई इसका गला दबा रहा है। फिर वो नीचे गिरा और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसी तरह जो भी वहाँ फ़ोन करता, इसका सांस रुक जाता। दो अनजाने हाथ इसका गला दबोच लेते और इसे तभी आज़ादी मिलती जब इसकी रूह परवास कर चुकी होती। इस तरह के कई हादसे हुए तो पूरे शहर में ये बात फैल गई। हर अखबार, टीवी पर इसी खतरनाक फ़ोन का चर्चा चल रहा था। पुलिस टीम भेजी गई कि जाकर अस्पताल का मुआयना करें, मगर इन्हें कुछ भी सुराग ना मिल सका। हत्ता कि डॉक्टर फैसल भी इन्हें अपने कमरे में ना नजर आया। इस सारे हादसे से अगर कोई बाखबर था तो वो थी नर्स अम्मारा, जिसके ज़मीर की आवाज़ ने इसे मजबूर कर दिया कि वो विजिटिंग कार्ड पर मौजूद इस पते पर पहुंच जाए जो इकबाल की जेब से गिरा था। और इसके जाने के बाद अम्मारा ने इसे अपने पर्स में संभाल कर रख लिया था। तड़प रहा है ना दर्द से? मैं भी तड़पी थी, मगर तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अच्छा चल, ठहर, मैं मदारा करती हूँ तेरे जख्मों का। मैं निकालती हूँ तेरे जिस्म से शीशे। आयशा के लहूलुहान वजूद ने मकरवा हंसी हंसते हुए कहा और डॉक्टर फैसल के जिस्म में चुभे हुए शीशे निकालने लगी। डॉक्टर की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। अम्मारा जानती नहीं थी कि इकबाल इससे घर पर मिलेगा भी या नहीं, मगर वो चलती रही और बलाखिर इस पते पर पहुंच गई जो कार्ड पर लिखा हुआ था। छोटा सा मगर खूबसूरत घर था ये, जो मकीनत की नफासत का मुंह खोलता सबूत था। अम्मारा ने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और इसे इकबाल नजर आया। मगर ये क्या? ये शख्स तो महज इस इकबाल की परछाई था जो इसे अस्पताल में नजर आया था। बिखरे बाल और उलझी हुई दाढ़ी पता नहीं कब से नहीं बनवाई गई थी। आ जाइए मोहतरमा, मैं जानता था अस्पताल की वो कहानी जिसका एक हमदर्द किरदार आप भी थी और लोगों की मौत आपको मुझे ढूंढने पर मजबूर कर देगी। मगर माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो इकबाल, मामला इन बेगुनाहों का है जो आयशा के नाजायज़ इंतकाम का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे पता है तुम कोई आमिल नहीं हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास ताकत है, मोहब्बत की ताकत। मुझे यकीन है आयशा तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। मगर मैं क्यों जाऊँ? मेरा सवाल ये है कि क्यों ना आयशा को इंतकाम लेने दूँ इस जालिम मुआशरे से, जहाँ दौलत के अंबार ज़िंदगी ले भी सकते हैं और ज़िंदगी दे भी सकते हैं। मालूम नहीं इस तरह के कितने डॉक्टर्स मासूम ज़िंदगियों पर खुदा बन बैठे हैं, कितनी अमवात की जिम्मेदार हैं। इनका मर जाना ही बेहतर है। और तुम क्या कहते हो इन लोगों के बारे में जो मरीज़ हैं और शिफा की घर से डॉक्टर फैसल के अस्पताल फ़ोन करते हैं? तुम क्या समझते हो इनकी मौत आयशा की रूह को सुकून दे रही होगी? हरगिज़ नहीं, मगर वक्त के साथ इनका सुकून मज़ीद गारत होगा। मगर वक्त के साथ इसका सुकून मज़ीद गारत होगा। इसकी रूह कर्ब में मुब्तला हो चुकी है। अम्मारा बोली, शायद तुम ठीक कहती हो, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ आयशा दफन है। इकबाल बोला और बाहर की जानिब चल पड़ा। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, अम्मारा बोली। दिनों रात मिल रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचे, अम्मारा इकबाल को लेकर सीधा डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ी। वो सोच रही थी कि कमरा तो खाली होगा, मगर शायद कोई सुराग मिल जाए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो वो दोनों भौचक्का रह गए। एक ज़बरदस्त बदबू के भपके ने इनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर फैसल इस हालत में ज़मीन पर पड़ा था कि इसके पूरे जिस्म पर जख्म थे और दोनों हाथों में कील ठुके हुए थे। वो हरकत भी नहीं कर सकता था। अगर सांस लेने का नाम जिंदगी है तो वो जिंदा था। डॉक्टर फैसल, हमारा बेख्तियार आगे बढ़ी। चली जाओ खुदारा, चली जाओ, वरना वो जालिम तुम्हें भी मार देगी। डॉक्टर फैसल का रहा। जालिम कौन था? वो जो इसी अस्पताल में एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गई। मगर इसका ऑपरेशन इस वजह से नहीं हो सका कि इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। तुमने एक अमीर के ऑपरेशन के लिए पैसे लिए थे जो कि बाद में भी हो सकता था। इकबाल बेसाख्ता फट पड़ा। जवान, इन चंद दिनों में मैं अजियत की हदों को देख देख कर समझ गया हूँ कि दर्द में तड़पना किसे कहते हैं। मम, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? माफ़ी मांगनी है तो इस मासूम से मांगो
جس کے دامن میں ہزاروں خوشیاں تھیں۔ جب وہ گھر سے نکلی، زندگی نے دردناک موت کے علاوہ کچھ نہ دیا، اقبال نے کہا۔ عمارہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اقبال پلیز اسے عائشہ کی قبر پر لے چلو، شاید عائشہ کی روح کو سکون مل سکے اپنے مجرم کی معافی سے۔ پلیز میں ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں عائشہ سے، ڈاکٹر بولا۔ دونوں نے اوزاروں میں سے پلاس ڈھونڈ کر نکالا اور ڈاکٹر کی ہتھیلیوں میں چبھے کیر کھینچ کر نکال دیے۔ پھر اقبال اور عمارہ نے اسے اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھے۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ کہیں سے ایک زبردست پھنکارتا ہوا سانپ نکلا اور ڈاکٹر فیصل کے سسکتے ہوئے وجود کو ڈھس کر غائب ہو گیا۔ شاید قدرت اسے اتنی بھی مہلت نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ عائشہ کی قبر پر جا کر معافی مانگ سکتا، اقبال بولا۔ اقبال عمارہ کے ساتھ عائشہ کی قبر کے پاس گیا۔ قبر اتنی ہی تازہ لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کھودی گئی ہو۔ وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا سر قبر کے سرہانے اس طرح رکھ دیا جیسے عائشہ کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا ہو، اور دھیرے دھیرے کہنے لگا، پیسے کی ہوس بہت بری بلا ہے، کسی کو بھی لالچی بنا سکتی ہے۔ عائشہ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو۔ عائشہ، محبت کو نفرت پر غالب مت آنے دو، اسی میں سکون ملے گا تمہیں بھی اور شاید مجھے بھی۔ اقبال کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کے آنسو گرتے رہے اور قبر کی مٹی میں جذب ہوتے رہے۔ اقبال بے سدھ ہو کر اپنا سر قبر پر رکھے ہوئے تھا اور قریب بیٹھی عمارہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اچانک اقبال نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ وہ ہاتھ بہت ہی نرم و نازک تھا۔ اس ہاتھ نے کئی مرتبہ اقبال کے سر پر تھپکی دی اور پھر جیسے اقبال کو ہوش آ گیا، اب اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ آج شہر کی آبادی پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچ چکی ہے، مگر اب وہاں کسی بھٹکتی روح کا وجود تک نہیں۔ ہسپتال کو اسکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے، مگر وہ قبر آج بھی وہیں موجود ہے۔ بچے پوچھتے ہیں تو مائیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں اس قبر کے متعلق سنا دیتی ہیں۔ یہ تھی آج کی پراسرار اور درد بھری کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ کسی اور اسی طرح کی پراسرار کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔